بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ٹرو پیشن اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور حاضر ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حشر میں رسوا کرنے والے اعمال۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے ساتھ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے بے رونق، سیاہ، خوفزدہ اور مخموم ہوں گے۔ اور جب وہ اپنے ساتھ مطمئن، مسرور، بارونق اور روشن چہرے دیکھیں گے تو یقیناً ان کے اندر اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس کہ ایک گناہ بڑھ جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے بے لباس اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر دوسرے اولیاء، صلحاء اور شہداء اور اہل ایمان کو لباس پہنایا جائے گا، لیکن کفار و مشرک، منافق، فساق اور فجار بے لباس ہی رہیں گے۔ بے لباس لوگ اپنے سامنے زرق برق خوبصورت لباس میں اہل ایمان کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کی ذلت اور رسوائی میں کتنی ہی ذلتوں اور رسوائیوں کا اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے بھوکے پیاسی اٹھیں گے، لیکن اہل ایمان کو انبیاء کرام اپنے اپنے حوض سے پانی پلائیں گے۔ کافر، مشرک اور بدعتی بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن انہیں فوراً دھتکار دیا جائے گا۔ یقیناً اس وقت ان کی ذلتوں اور رسوائیوں میں کتنی ہی ذلتوں اور رسوائیوں کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ میدان حشر میں اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوں گے اور پسینے کی لگام آئی ہوگی، اور جب وہ اپنے سامنے کچھ لوگوں کو عالی شان نورانی مسندوں پر گہرے سایوں کے نیچے آرام کرتے دیکھیں گے تو ان کی ذلت اور رسوائی میں یقیناً ناقابل بیان مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حشر میں یہ رسوائیاں اور ذلتیں تو وہ ہوں گی جو کفار، مشرکین، منافقین، فساق، فجار کو اپنے عام گناہوں کے نتیجے میں دیکھنی پڑیں گی، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشر میں خصوصی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ذہن میں ان اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ یقیناً ہر سعادت مند اور قلب سلیم رکھنے والا شخص حشر کے دن ان رسوا کن اعمال سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ترک نماز کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی۔ دنیا میں یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، جبکہ صحیح سالم تھے تو یہ انکار کر دیتے تھے۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 اور 43۔ قیامت کے روز میدان حشر میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے رہے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، جبکہ بے نماز سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان سے سجدے کی توفیق سلب کر لی جائے گی اور یوں سارے لوگوں کے سامنے بے نماز ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، سارے اہل ایمان سجدے میں گر پڑیں گے۔ دکھاوے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی پشت کو تختہ بنا دیں گے اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور یوں حشر میں بے نماز اور منافق ساری مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ دوسرے موضوع کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ ناظرین ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔